السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان سابق آئی جی پولیس محقق اور دانشور ساجد الرئی صاحب موجود ہیں۔ آئین سے ملک میں آئینی اور قانونی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رئی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رئی صاحب، کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے، مضبوط اور عوام کے سویلائزڈ معیار زندگی کے لیے وہاں کے قانون ساز اداروں اور ملک کا نظم و نسق آئینی طریقے سے انجام دینے میں ہی ممکن ہے۔ تو پاکستان چونکہ اسلامی جمہوری اسٹیٹ ہے اور حکمران اقتدار سنبھالنے سے پہلے آئینی ذمہ داریوں کے حوالے سے باقاعدہ حلف اٹھاتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وطن عزیز کو آئینی تقاضوں کے مطابق چلایا جا رہا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، بیکاز 70 سال میں ہماری پاکستان کی پوزیشن اقوام عالم میں وہ تو نہیں ہوئی جو ہم نے عہد کیا تھا۔ جی اب قرارداد مقاصد میں دیکھیں نا، قرارداد مقاصد میں جو پریمبل ہے، چلیں وہ تو چھوڑیں، 73 آئین کے پریمبل میں لکھنا تھا، آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوشحالی دینی ہے، مقصد پورا پریمبل پڑھیں، اس کے آخر میں ہے اور ہم نے اقوام عالم میں ایک مقام پیدا کرنا ہے۔ کیا ہم وہ کر سکیں؟ تو یہ سوال تو بہت اہم ہے، اور نیچرلی اس میں کئی حکومتیں آئی ہیں، گری ہیں، اور میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن سوال ہے کہ اگر نظام صحیح طریقے سے چلایا جاتا یا ہمیں صحیح قوانین دیے جاتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا آئین کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں اسی سلسلے میں بات کروں گا۔ ایک ڈاکٹری نسخہ جب کامیاب نہیں ہوتا تو ڈاکٹر اپنا نسخہ بدل دیتا ہے۔ جب یہ مریض بڑھتا جا رہا ہے، پاورٹی ہماری 50% سے بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بلیک اکانومی 70% ہو گئی ہے، مافیاز در مافیاز رول کر رہے ہیں، جتنے بھی جس ڈپارٹمنٹ میں ہاتھ لگاؤ آپ نے دیکھا ہی ہے، شوگر، آٹا، بجلی، پانی، گیس، تیل، جو بھی جس جگہ میں بھی اس حکومت نے ہاتھ ڈالا ہے، اب تو ہمارے جہاز بھی رک جائیں گے، پائلٹس جو ہیں وہ کیسے بھرتی ہوئے ہیں، تو وہ جعلی ڈگریوں پر یہ نظام ایسے چلے گا۔ آج سے بہت سال پہلے سن 80 کے قریب میں کراچی میں اپنی کزن کے پاس گیا تھا، میں پشاور میں تھا اس وقت، مجھے کچھ حالات کا نہیں تھا کراچی کا پتہ، لیکن میں حیران ہو گیا جب وہ میری کزن نے بتایا کہ آپ یہاں بی اے کی ڈگری بھی لے سکتے ہیں، آپ وہ ڈرائیونگ لائسنس بھی لے سکتے ہیں، کوئی آپ کو اوریجنل مل جائے گا۔ یعنی یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے کہ کراچی میں آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے آپ کو اوریجنل مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ محکمہ اندر سے خراب ہے، وہاں تک وہ کرپشن گئی ہوئی ہے اور وہ چیزیں۔ اب یہ پی آئی اے کے پائلٹس، اب آپ کی انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو رہی ہیں، یہ کون ذمہ دار ہے؟ حکومتیں ذمہ داری نہیں لیتی اپنی۔ کل میں سن رہا تھا ایک بہت بڑا گرو گھنٹال بیٹھا ہوا ٹی وی کے اوپر کہ جی یہ تو وہ جو ان کی جو ان کو بھرتی کرتا ہے وہ کون سی جو ایئر فورس کی وہ جو پائلٹس کو کرتی ہیں، یہ ان کا قصور ہے۔ یہ سب کچھ پولیٹیکلی ہوا ہے، سیاسی طور پر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ سیاسی طور پر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے؟ یہ میں کیا بیان کروں آپ کو؟ ہمارے ایک پولیس آفیسر نے آج سے 40 سال پہلے ایک رپورٹ دی تھی کہ ایم کیو ایم جو ہے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ یہ اس نے اپنے اس میں جو پروموشن کے ہمارے ہوتے ہیں نا، ان میں ایک پیپر تھا اس کا، اس پیپر پر کوئی عمل ہوا؟ اس کے بعد وہ تباہی کراچی میں پھری ہے۔ یعنی ابھی اتنا کچھ نہیں، اس پر اتنی موتیں، ڈیتھ ہوئی ہیں، اب جناب علی ہر آدمی بچا رہا ہے کہ میں نہیں تھا۔ وہ ایک کیس میں جب پھنسے ہیں تو سارے ذمہ دار ہیں، اس کے پارٹی کے ہیڈز بھی ذمہ دار ہیں، صرف عشرت العباد ہی ذمہ دار ہے۔ جو لوگ وہاں پر ہیں وہ تھے، جن کے سرکل سے بنے ہوئے اور جو وہ کر رہے تھے، سب کو اندر کرنا چاہیے۔ اس ملک کو تباہی پہنچانے میں سیاسی جماعتوں کا ہاتھ نہیں ہے اوپر سے۔ یہ آپ مجھے بتائیں، یہ پی آئی میں بھرتیاں اور وہ جو ہے آپ کی جو اسٹیل مل ہے اس میں بھرتیاں، ریلوے میں بھرتیاں کون کر رہا ہے؟ سب تو پولیٹیکلی ہو رہا ہے، کس کو پتہ نہیں ہے؟ ناجائز غلطی بھرتیاں، غلط ڈگریاں، حتیٰ کہ تو ایم این اے ایم پی او کی جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں، ہم ان کو کیا کہیں گے؟
جناب علی یہ سسٹم ڈلیور نہیں کر رہا ہے، اس کو نسخے کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. یہ خود اسمبلیوں میں بات کر چکے ہیں. کل تو ایک ممبر جناب علی کشتی کرنے والا تھا، میں حالانکہ اس کو بڑا عقل مند سمجھتا ہوں، وہ وزیر بھی رہا ہے ایک پارٹی کا، اور میں اس کو بہت عقل مند اور سمجھدار ہوں، لیکن وہ بھی مجبور ہو کر جناب علی کوٹ اتار کے کہتا ہے میں اسی اسمبلی میں دھنگا مستی مار پٹائی کرنی ہے. جب آدمی اس حالت تک آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کی عقل، آپ کی دلیل جواب دے گئی. اس وقت ان کی عقلیں اور دلیلیں جواب دے گئی. ہمیں دوبارہ ریکنسیڈر کرنا پڑے گا اپنے نظام کو. یہ کیا ہوا، کہاں غلطی ہوئی ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں 70 سال بھی چلو ہم قربان کر دیں گے، اپنی اصلاحات تو کرنی چاہیے. میں اس سلسلے میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں، جب 1935 کا ایکٹ ہے، اس کے اندر ہماری ایک آئینی اسمبلی ہوتی ہے. قائد اعظم نے اس کو خطاب کیا 1947 میں 11 اگست کو، اور اس میں اس کا خطاب بڑا مشہور ہے، جس میں ان کو کہا تھا یہ ہماری 3 بیماریاں ہیں، مقربہ پروری، کرپشن اور بلیک مارکیٹ، اور انہوں نے بہت ساری باتیں اور کی، اور اسلامی اس کی بھی بات کی. اور اس کے بعد 49 میں اسی اسمبلی نے وہ آپ کی ایک قرارداد پاس کی. یہ آئینی اسمبلی ہے. یہ قرارداد مقاصد جو پاس ہوئی ہے یہ آئینی قرارداد ہے، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. میں کبھی کبھی آئین کے ایکسپرٹ سے بات کرتا ہوں، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ تو ایک اخلاقی قرارداد تھی. یعنی یہ حال ہے ہمارے بڑے بڑے وزٹس کا، بڑے بڑے وزٹ جو بڑے گھنٹال اور پولیٹیکل سائنس کے ماسٹر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ آئینی قرارداد آئینی کو ایک اخلاقی قرارداد کرا. یار یہ آئینی قرارداد ہے، آئینی اسمبلی نے پاس کیا، اسی نے پاس کیا ہے کہ ہم نے اگلا آئین بنانا ہے. اگر اس کو آپ نہیں مانتے تو آپ 1973 کا آئین نہیں بنا سکتے. یہ لوگ تو ہمارے لوگ ہیں جو ہمیں پڑھانے آتے ہیں، جو سکھانے آتے ہیں. ان کی عقل اور مت ماری ہوئی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا ایک سپیچ میں کہ قائد اعظم نے 43 میں کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کی تھی اجلاس تھا، مسلم لیگ کا اجلاس تھا. اس میں نواب بہادر جنگ نے کہا کہ ہمارا آئین قرآن ہوگا، نشاط ثانیہ ہوگی، نئی تحریک ہوگی، نئی حکومت بنے گی اور ایک نیا نظام آئے گا، اور وہ نظام قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. یہ بات وہاں قائد اعظم بیٹھے تھے، انہوں نے زور سے مکہ مارا میز کے اوپر. انہوں نے کہا ہاں آئی سپورٹ دس. یہ شریف المجاہد کی کتاب ہے ڈیلی پاکستان میں، یہ قرارداد دیکھ لیں. یہی جو انڈیا مسلم لیگ، ہماری مسلم لیگ ہے، یہ وہ بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا تھا. اور قرارداد مقاصد میں یہ چیز آئی ہے کہ ہم نے اب قانون جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے تعلق میں ہمارے پاس امانت اللہ کی ہے، وہ ہم نے ساری چیزیں ضائع کر دی ہیں، اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. مجھے بتایا نظریاتی کونسل بنانے کا کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن اور سنت ڈیفائنڈ ہے تو وہ قانون جو ہیں وہ آپ نظریاتی کونسل سے دوبارہ، اور وہ جتنے بھی انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہیں وہ خو کھاتے میں ہیں، کبھی اسمبلی نے غور بھی نہیں کی. 18ویں قرارداد جو انہوں نے پاس کی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ کیوں نہیں پولیٹیکل کسی پولیٹیکل جس طرح اسلامک پولیٹیکل کمیٹی ہوتی باہر جہاں اجتماعی وہ دیتے وہ رائے، پھر اسمبلی میں وہ آتی، وہ انہیں ممبروں نے آپس میں کھس کر کے وہ پاس کر لی ہے. اب مزیدار ہے اس کو پہلے تو پارلیمنٹری ہیڈ ہوتا تھا، اب پولیٹیکل ہیڈ کو بنا دیا. یعنی ایک پولیٹیکل محل اگر صدر محل لندن میں بیٹھا ہے اور پارلیمنٹ میں نہیں ہے، وہ تب بھی پارلیمنٹ کو کنٹرول کرے گا، ان کے ممبروں کو کنٹرول کرے گا. انڈر سیکشن 3 وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، کیا کریں گے. یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی پوری سیاست کی باغ جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کو دے دی ہے جو وہ عوامی نمائندہ ہی نہیں ہے. قرارداد مقاصد کہتی ہے کہ یہ ملک لوگوں کی امانت ہے اور لوگ اپنے نمائندے چنیں گے جو ملک چلائیں گے. اب آپ 18ویں ترمیم پہلے اس کو ملک چلانے کے لیے ایک ایسے آدمی کو دے دیا کہ اور اسمبلی کا وہ نہیں ہے ممبر، وہ ملک چلائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا مافیا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ لین دین کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے پاس ہو گیا قانون؟ بڑے بڑے وزٹس ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے شرم آتی ہے جنہوں نے یہ کہا. میں تو اور بات نہیں کر رہا 18ویں قرارداد کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری پارلیمنٹ کو کنٹرول کرے، اپنی پارٹی کو، اور پارٹی کا ممبر پولیٹیکلی الیکٹڈ بھی نہ ہو، صرف پارٹی کا ہیڈ ہو. یعنی بدتمیزی اور بے شرمی کی حیا ہوتی ہے. اس ملک کو چلانا ہے یا آپ نے اپنی بادشاہ چلانی ہے؟ ان لوگوں کو احساس نہیں ہے. دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کی امانت لوگوں کے پاس ہے. It's the will of the people. ول آف دی پیپل کیا ہے
کہ ہماری جمہوریت ایسے ہوگی، معاشرتی ہوگی، وہ پڑھ لیں آپ. ول آف دی پیپل کیا ہے آپ کے اس میں لکھا ہوا ہے، ول آف دی پیپل. ول آف دی پیپل انہوں نے جو ہے پرنسپل آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکوالٹی اور سوشل جسٹس، اسلامی اصولوں پر یہ بنانے ہیں. ول آف دی پیپل، لوگوں کی یہ ہے ول، لوگ چاہتے ہیں. یہ میں بتاؤں گا یہ لوگ یہ کہاں سے آئی ہے. یہ یہاں سے آئی ہے. تاریخ جس پارٹی نے پاکستان بنایا ہے یہ ان کی قرارداد ہے. دیکھیں پہلے پاکستان بننے سے پہلے میں ایک بیان بتاؤں گا ابھی بڑا ضروری. تو ول آف دی پیپل کہاں سے آئی؟ وہ اسلامی اصولوں پر تو آپ نے جمہوریت بنانی تھی، آپ نے مغربی اصولوں پر جمہوریت بنا لی، وہیں سے بیڑا غرق ہو گیا. آپ نے پارٹیز کو اس کو اختیار دے دیا کہ وہ لوگ چنیں گے. حالانکہ لوگوں نے چننا ہے، وہاں لکھا ہے لوگوں نے اپنے ممبروں کو چننا ہے. پارٹیاں بیچ میں سے کہاں آ گئی ہیں؟ اب پارٹیاں ممبروں کو چنیں گی تو یہی ممبر آئیں گے نا جو 70 سال سے آ رہے ہیں. وہ تو مافیا کے لوگ آئیں گے. یہ پارٹی کا ہیڈ تو لے آئے، مجھے سورہ الحمدللہ کا ترجمہ بتا دیں. نواز شریف آ جائے، زرداری آ جائے، بلاول آ جائے. یہ کوئی اسلام کی شدھ بدھ نہیں ہے. اور یہ ہمارے حکمران بنائے ہوئے پارٹیوں کو آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے لوگ اپنے نمائندے. میں آتا ہوں یہ لوگ نمائندے کیسے چنیں گی؟ پارٹیاں نہیں چنیں گی. یہیں سے تو گڑبڑ ہوئی ہے. آپ نے ایک ان لوگوں کو اختیار دے دیا، وہ ہر قسم کا بدماش ٹکٹ لے کر، اور وہ مافیا کا آدمی آگے الیکٹیبل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، جس کو پیسہ ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا اس کو ووٹ چاہے ایک پڑے پھر بھی اسمبلی کا ممبر ہو سکتا ہے. لوگ ووٹ نہ دینے آنا، ایک ووٹ اس کا اپنا بھی ہو تو ایم این اے ایم پی اے بن سکتا ہے. یہ تو حال ہے ہمارا. ہم نے سسٹم کو اغوا کر لیا ہے، جو قرارداد مقاصد میں سسٹم. اچھا اس میں ہے کہ لوگ اپنے پھر لوگوں کی پراپر ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. 80% کسان ہے، لیبر، تو 80% کسان اور لیبر کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے نا. لوگوں نے اپنے نمائندے چننے ہیں نا، پارٹیوں نے تو نہیں چننے. وہاں لکھا ہے لوگ اپنے نمائندے ریپرزینٹ آف دی چلڈرن آف دی پیپل، ول آف دی پیپل. اللہ کی امانت لوگوں کے پاس ہے. کہیں پارٹی کا ذکر نہیں ہے قرارداد مقاصد میں، کہیں پارٹی کا ذکر نہیں ہے. اب لوگ میں ایک مثال دی ہے، ایک سیکٹر ہے، کلاس ہے 80% کسان اور لیبر کی. 80% اسمبلی میں ان کے نمائندے نہیں ہونے چاہیے، تبھی تو ریپرزینٹیٹیو اسمبلی ہوگی. وہ لوگوں کے مسائل حل کرے گی. آج تمام قسم کی بیماریاں آئی ہیں، تمام چوریاں پکڑی گئی ہیں، لیکن لوگ تو وہی ہیں. بیماری غربت وہی ہے، لوگ وہی چیخ رہے ہیں. کمیٹیاں بن رہی ہیں، کمیشن بن رہے ہیں. بھائی کل آئل کا بھی بن گیا ہے. آپ کدھر جائیں گے؟ یہ نہیں کر سکتے. اس سسٹم میں ایماندار آدمی جتنا بھی، عمران بھی ایماندار ہو، نہیں چل سکتا، بیکاز مافیا اس کو چلنے نہیں دے گا. آج بجٹ پاس ہوا ہے، انہوں نے کہہ دیا ووٹ آف کانفیڈنس لے لو. میں ٹانگیں کھائیں ڈالیں گے ہم آپس میں. آپ نے دیکھا نہیں جب پاکستان نیا نیا بنا تھا تو کیسے راتوں رات پارٹیاں بدلتی تھی، کیا کیا منسٹر پرائم منسٹر چینج ہوتے. انہوں نے وہی بات کہہ دی ہے. سارا مافیا بیٹھا ہے. میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا. پچھلی گورنمنٹ آپ نے نیب کے رول چینج کر کے این آر او تو دے دیا ہے. آپ نے نیب کے رول میں سے جو گورنمنٹ سروینٹس ہیں ان کو نکال دیا. جو پبلک کے لوگ ہیں، چوریاں کریں، ڈکیتیاں جہاں زیادہ ہوتی ہیں، 90% تو آپ کا اکانومی عوام میں ہے، ان کو بھی یہ این آر او نہیں دیا تو اور کیا دیا آپ نے؟ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں عمران صاحب. آپ نے خود یہ این آر او دیا. اب وہ خوش ہو کے آ رہا ہے. دیکھیں منسٹر کل بھی کہتا ہے، وہ جھنڈا لہرا رہا تھا، میں چھوٹ گیا ہوں ادھر کا پرائم منسٹر دوسرے کیس میں. یہ این آر او ہے. ہمارے ساتھ مذاق تو نہ کریں. یہ شکلیں بدل بدل کے آپ ہمارے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں. جناب یہ لوگوں کو اپنے نمائندے چننے ہیں. میں بتاتا ہوں پہلے تو ول آف دی پیپل، اور جو 5-6 اصول ہیں ان کے اوپر آپ نے بنانے ہیں. لوگ کیسے چنیں گے؟ لوگوں کو رائٹ دیں. آپ پارٹیوں کو رائٹ نہ دیں. لوگ نمائندے چن لیں پھر ٹھیک ہے. ہمیں ڈائریکٹ لوگ اپنے نمائندے چنیں، پارٹیاں بعد میں آ جائیں. چاہیے میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیسیکلی نقطہ جہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم نے ول آف دی پیپل نہیں رکھی، لوگوں کو اختیار ان سے چھین لیا کہ وہ اپنے نمائندے چنیں. پارٹیاں جب فرسٹ چوائس ان کو دے دیا تو وہ تو ہو گیا نا. جیسے بلاول صاحب بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی، آپ نے تو چوائس ان کو دے دیا، وہ ایکسیپٹیڈ ہو گئی. وہ تو وہ حکومتیں تو ایکسیپٹیڈ ہو جائیں گی نا. وہ عوامی نمائندے تو نہیں ہوں گی نا. وہ تو پہلے سے متعین ہو گئے ہیں نمائندے. وہ 1000 ممبر وہ آئیں گے، باقی جو 20 کروڑ لوگ ہیں وہ باہر میں. ان کو کون پوچھتا ہے؟ اسے لوگ ووٹ بھی ڈالنے میں. ووٹ تو کسی پارٹی کو 5% سے زیادہ نہیں ملتے.
یہ نمائندہ حکومتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا. اب میں آتا ہوں کہ یہ ہم نے جب آئین بنایا ہے اس میں 73 میں بھٹو صاحب نے بہت اچھی چیزیں ڈالی ہیں، لیکن انہوں نے یہ قرارداد مقاصد نکال دی، پریمبل میں ڈال دیا. پریمبل میں، چلو پریمبل میں بھی ڈالی ہے تو وہ ایک انٹینشن تو ہے نا، ہم نے کیا کیا کرنا اس کے مطابق نہیں گئے، پھر بھی نہیں گئے. اس کا الٹیمیٹ ایم ہے کہ ہم نے ایکویلیٹیرین گورنمنٹ بنانی تھی، حکومت ایسی تھی کہ لوگوں میں ایک انصاف ہوتا، لوگوں میں ایک توازن ہوتا، لکھا ہوا اس میں الٹیمیٹ ایم ہو پاکستانی عوام کو ایکویلیٹیرین اسٹیٹس دینا، سوشل جسٹس. وہ کہاں ہے؟ اب آپ دیکھ لیں وہ 38 کے کلاس کی ارتکاز دولت ہو رہا ہے، ایک ایک ملک کے 10 12 ہو رہے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے ارتکاز دولت نہیں ہوگا اور عوامی مفاد میں ہوگا. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ یہ رائٹس جو ہیں ٹیننٹس کے اور اس کے لیبر کے اور لینڈ لارڈ وہ ان میں توازن ہوگا. کیا توازن ہے؟ آپ کی فیکٹری میں لیبر کو نکال دیا، ان کو تو ٹھیکیداری سسٹم میں ڈال دیا. یہ کس نے کیا ہے؟ لیبر کو ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا ہے. اس کا تو رائٹ تھا، اس کے ساتھ وہ کرتا، جس کے ساتھ بھی ہے کام کر رہا ہے اس کو ٹھیکیداروں کے حوالے سے کر دیا، کیونکہ آپ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، 10 سے کم ممبر آتے ہیں ان کو ٹھیکیداری. یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ ملک چلا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو عوام کے نمائندے غریبوں کے بن کے کھڑے ہیں، ظالم اور احتساب کر رہے ہیں غریب کا؟ مجھے بتائیے ٹھیکیدار نظام کیوں ہے؟ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ٹیننٹ اور اس کا لینڈ لارڈ کا آپس میں توازن ہوگا. پھر آپ نے 38 میں لکھا ہوا ہے ریڈیوس ان پیرٹی، ان کی آمدنی میں ہم پیرٹی کو کم کریں گے. وہ کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے؟ زیادہ ہو رہی ہے. آرٹیکل 3 میں لکھا ظلم نہیں ہوگا، آپ نے ابیلٹی کے مطابق لیں گے، یہ پرنسپل ہے، ان کو محنت کے مطابق دیا جائے گا، وہ بھی نہیں ہو رہا. کون سا اصول آپ نے اپنے خود آئین بنا کے آپ توڑ رہے ہیں؟ آپ نے ڈبل اسامبلی بنائے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور اسلامی حکومت میں آپ دو کام تو نہیں کر سکتے، حکومت بھی کریں اور کاروبار بھی کریں. یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ تو دنیا میں بھی اس وقت نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے بھی وہ نے نہیں ہونے دیا تھا کہ آپ کارخانہ نہیں چلا سکتے، آپ یہ تنخواہ مقرر کی تھی ان کو میں بتا دیتا ہوں، ایک عام قریشی کے برابر. آپ کے خلیفہ کی تنخواہ عام قریشی کے، یہ تھا ایک توازن جس میں وہ حکومتیں دنیا کے اوپر چھا گئی. یہ اپنے روز اپنے وظیفے بڑھاتے ہیں اور غریب کو مارتے رہتے ہیں. اب یہ آئل میں کیا ہوا ہے میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. میں ضرور بات کروں گا. ان سے ٹیکس اکٹھے نہیں ہوئے تھے کورونا کے بعد، ان کے 1/4 ٹیکس کم تھے. ٹیکس کلیکشن چوری ہو رہی ہے یا جو بھی ہے یہ حکومت نہیں کر سکی. یہ تو کورونا میں چلو اس کا بہانہ بنوایا، لیکن ٹیکس کلیکشن نہیں ہوئی تھی. انہوں نے یہ 50 روپے 40 روپے جو آئل کا تیل بڑھایا ہے نا، اس میں ایکچولی تو 4 روپے بڑھنا چاہیے تھا. اوگرا نے کہا، ایون اسد عمر صاحب نے کہا کہ تھوڑا بڑھنا چاہیے. تو یہ ٹیکس لگ گیا غریب کو. امیر 1000 میں سے 10 ہوں گے وہ دے دیں گے اتنے پیسے کی گاڑیاں. یہ غریب جو 990 ہیں وہ اتنی قیمت کیسے دیں گے؟ یہ ٹیکس انڈائریکٹ، اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس لگایا ہے، اور یہ آرٹیکل 77 کی مخالف ہے. کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا جب تک اسمبلی اپروو نہ کرے. یہ قانونی انہوں نے غلطی کی ہے اور یہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے اس کے اوپر. یہ کیسے ٹیکس لگا سکتے ہیں؟ اور پھر اس کا دوسرا مہنگائی ہوگی، عوام کو دوہری مارے جائیں گے. ایک تو یہ انڈائریکٹ ٹیکس لگ گیا ان کو، اور دوسرا یہ کہ مہنگائی ہونے سے وہ اور بھی ذبح ہو جائیں گے. یہ کون سی عوامی مفاد کی گورنمنٹیں ہیں جو وعدے کرتے آتی ہیں اور عوام کو ذبح کر رہی ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سلیکشن اس حکومت میں اگر عمران بھی نیت بھی اچھی ہو تو نہیں چل سکتی، چلنے نہیں دیں گے. مافیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سارے مافیا کھڑے، یہ چینی، شوگر، آٹا، پانی، تیل، بجلی، یہ سارے مافیات ہیں. یہ چارے چھائے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، یہی آتے ہیں اور یہی سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا آئل کی پرائسز نہ اوگرا نے بڑھائی ہیں نہ کیبنٹ نے منظور کی ہیں، اندر ہی اندر کہیں سے انہوں نے گڑبڑ گٹھالا کر کے آئل کی پرائس. یہ ملک چل رہا ہے یا یہ کوئی گردوارا ہے کسی وہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ اب جا کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں کمیٹی بنا دے، تو کمیٹی تو کیا کرنا، آپ پرائسز پھر اسی لیول پر لے آئیں. جس طرح یہ بڑھائیں گے آپ ایک دن پیسے آج کر دیں تو وہی لیول. یہ غلط نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں تیل کون واپس کرتا ہے، عوام کو تیل تو ملے گا نا. پھر تیل کہاں سے آ گیا ایک دم؟ میرا تو خیال تھا کہ یہ انہوں نے شاید چلاکی کی ہوگی، 2 دن کے بعد یہ کہہ دیں گے غلطی ہو گئی ہے، ہم پرائس آگے یہ پکڑے جائیں. جنہوں نے وہ تیل کو لے آئیں گے پکڑے جائیں گے. وہ بھی نہیں کیا انہوں نے. کمیٹی بنائی، کمیٹیاں کیا کرتی ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف سے، یہ اس کی نگہداشت کون کرے گا؟ کہتے نے کہا تھا میرے جیب میں چھوٹے چکے ہیں، میری جیب میں چھوٹے چکے ہیں. ہم نے ول آف دی پیپل جو جس اشارہ ہے نا 4-5 اصول جو ہیں ڈیموکریسی، ٹالرنس، سوشل جسٹس میں دیے ہوئے ہیں. اس کے مطابق اسلامی اصولوں پر بنانا، اس پر آئین بننا ہے. چلیں اس پر آئین بھی بنا لیا جس طرح بھی ہے.
لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا کیونکہ آپ نے جو سسٹم آف گورننس دیا نا وہ غلط دیا. لوگ نہیں نمائندے چن رہے, پارٹیاں نمائندے چن رہی ہیں. میری بات کو دوبارہ غور کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پول دیں, پول ہر ایکسپرٹ بھائی صاحب پول صبح بنائیں. کا وقت ختم ہو رہا ہے, اپنی بات کو سمیٹ لیں آپ. سیاسی کے پول, معاشی پول, علماء کے پول, آپ جو بھی فیلڈ لے لیں اس کے پول ایکسپرٹس پاکستان کے لیے جائیں پول, اور وہ عوام وہ پول چن لیں. اس ہر پول میں 100-200 بندے ہوں جو ایک فارن ایکسپرٹس ہوں, ایک معاشیات کے ایکسپرٹس ہوں, ایک علم کے ایکسپرٹس ہوں, ایک دین کے ایکسپرٹس ہوں, ہر فیلڈ کے, ایک تجارت کے ایکسپرٹ ہوں, جو بھی ہے وہ ایک پول بن جائے گا. ان پارٹیوں کو کہو اس پول میں سے آپ بتائیں لوگوں کو کیا, اس پول میں سے وہ ممبر چنیں جنہوں نے لوگوں نے ووٹ دینا. پھر آپ کے صحیح لوگ آئیں گے, پھر وہ جو پارٹی جس کا جتنا حق ہوگا وہ تو رول کر لے گی. لیکن یہ پارٹی کو ڈائریکٹ حق دے دینا کہ تو عوام کی رضامندی کے بغیر یہ کر لو تو وہ قرارداد مقاصد کے خلاف ہے. پہلے عوام نے چننا ہے, یاد رکھیں. عوام اگر اسلام کا حکم ہے علم اور جسم والے لوگ, ایکسپرٹ ہر چیز میں, صحت مند لوگ, یہ پول بنا لیں ہر فیلڈ کے, جس فیلڈ میں ہیں, چاہے وہ فوج کے فیلڈ ہے, چاہے پولیس کا فیلڈ ہے, چاہے معاشیات کا فیلڈ ہے, چاہے قرآن کا فیلڈ ہے, چاہے آپ کا اسلامی معاشرت کا فیلڈ ہے, کسی کا, ہر فیلڈ میں ہزاروں فیلڈ ہے. آپ اس کے نمائندے 100 چن لیں, عوام چن لیں, وہ ایک پول بن جائے گا. پھر ان پارٹیز کو کہیں آپ ان پول میں سے اپنے نمائندے لوگوں کو سامنے لائیں, جو لوگ جن کو ووٹ دیں. پھر آپ کے بہترین لوگ آئیں گے, اور جو پارٹی اس میں زیادہ لے جائے گی وہ پارٹی رول بھی کر سکتی ہے. تو وہ یہ ایک طریقہ ہے جو آپ نے اس کو توڑنا ہے. اور اس کو کون توڑے گا میں بتاتا ہوں آپ. اس طریقے کو لانے کا طریقہ کیا ہے. اس طرح آپ کے بہترین آدمی آئیں گے اور آئین کے مطابق آئیں گے. اس سلسلے میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ. آج آپ نے حلف نامے کی بات کی, آپ حلف نامے اٹھائیں اس میں آپ کے آئین میں پرائم منسٹر سے لے کر چیف جسٹس تک, آپ کے ایم این اے ایم پی اے جتنے بھی, ان کے حلف نامے میں لکھا ہے کہ ہم آئین کے مطابق کام کریں گے اور آئین کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ ان کا حلف نامہ ہے سب کا. شاید فوجیوں کا حلف نامہ, میں ادھر آتا ہوں, ان کا حلف نامہ ڈفرینٹ. ڈیفینڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈیفینسو کریں, جو بن گیا ہے ہم اس کی پروٹیکشن کریں. لیکن فوجیوں کے جو ہے نا حلف نامہ, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سروس کریں گے ایمانداری سے, اینڈ اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وچ ایمباڈیز دی ول آف دی پیپل. یہ جملہ کسی اور حلف نامے میں نہیں ہے. یعنی وہ کہہ ہم آپ ہولڈ کریں گے, تھوڑا سا اگریسو سٹانس ہے, ڈیفینسو نہیں ہے کہ ہم آئین کے مطابق ہم آئین کے مطابق کوئی چیز سن لینا, ہم آئین کے خلاف کوئی چیز دیکھیں گے تو ہم اس کو اپ ہولڈ کریں گے. اپ ہولڈ کیسے ہوگا میں بتاتا ہوں. یہ تصور پاکستان کتاب ہے بین الاقوامی, اس میں قائد اعظم کا خطاب ہے پاکستانی فوج کو. یہ آپ کا 21 فروری 1948 پاکستان بننے کے بعد اگلے سال. سن لیں, میں یہ جملہ ضرور پڑھوں گا, یہ بہت ضروری جملہ ہے. اب آپ کو اپنے ہی وطن عزیز کی سرزمین میں اسلامی جمہوریت, اسلامی معاشرتی عدل اور مساوات, یہ وہ جو اصول میں نے بتائے قرارداد مقاصد کے اصولوں کی پاسبانی کرنی ہے. اپہولڈ, اپنے آپ کو ان کے وقت ہر وقت تیار رہنا پڑے گا. ہم تن ہوشیار, یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ فوج کو کہہ رہے ہیں. اپہولڈ, یہ کھوٹے سے کہیں ہیں, یہ میرے ساتھ زیادتی کریں گے. اس نے آرمی کو اتھارٹی دے رہا ہے وہ کہ کم از کم آپ سیاست میں نہیں آنا, لیکن آپ نے ان اصولوں سے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کی نگہداشت کرنی ہے. یہ آرمی کی ذمہ داری قائد اعظم تک دے گئے ہیں, اور ان کے حلف نامے میں یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ ول اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان which embodies the will of the people. Will of the people, will of the people. ٹھیک ہے, ہم نے یہ قانون بنانے ہیں, یہ اسلامی اصول جمہوریت, تو وہ نگہبان ہے پولیس. اس قائد اعظم کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پولیس صرف جغرافیائی حدود کی, آرمی صرف جغرافیائی حدود کی نگہبان, وہ نظریاتی اصولوں کی بھی, آئین کے نظریاتی اصولوں کی بھی نگہبان ہے. میں بتا دیتا ہوں قائد اعظم کا یہ اسٹیٹمنٹ, میں پھر پڑھ دیتا ہوں. میں آپ کو اپنے وطن عزیز کی سرزمین کو اسلامی جمہوریت, اسلامی معاشرتی عدل اور مساوات انسانی کے اصولوں کی پاسبانی کرنی ہے. آپ کو ان کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا. ہم تن ہوشیار,
یہ جناب علی سیاست میں نہیں آئیں گے بٹ دے کین پلے دیئر رول. یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, ان کو ٹھیک کرو. دے ہیو دی ڈیوٹی. یہ کہتے ہیں نا ان کی فوجیوں کی وہ ہے جغرافیائی حدود کی, جغرافیائی حدود نہیں ہے, یہ نظریاتی حدود کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں اسلام میں ہوا ہے. اسلام میں جب ٹیکس نہیں دیا حضرت ابوبکر صدیق نے کس کو بھیجا؟ فوجی کو بھیجا تھا نا. یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. جی جی بالکل. نہیں بھیجا تو وہ فوج وہ جغرافیائی حدود کرنے گئی تھی یا نظریاتی حدود کرنے گئی؟ تو فوج کا کام نظریاتی حدود کی حفاظت کرنا. اسلام میں یہ ہے, اسلام میں یہ ہے. یہ جو غلط بولتے ہیں جو اپنے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, قائد اعظم نے اتھارٹی دے کے گئے ہیں اور ان کے حلف نامے میں موجود ہے. کسی کے اور کے حلف نامے نہیں ہے. فور دی وچ از دی ول آف دی پیپل, یعنی ول آف دی پیپل جو قرارداد مقاصد ہے ان اصولوں کی پاسبانی آرمی نے کرنی ہے. آرمی نہیں کر رہی تو اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہی. میں یہ بتا دیتا ہوں, یہ آرمی نہیں کر رہی کہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہی اور یہ ملک تباہ ہو جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آئی لینڈ آف پراسپیرٹی آرمی میں بھی انہوں نے اپنے اچھے کام کیے ہیں تو وہاں پر نیچرلی وہاں ان لوگوں کی حالت اچھی ہے. اگر سیاستدان اچھے کام کرتے اور محلات نہ بناتے, یہاں اسپتال اور یہاں لوگوں کی تعلیم کرتے تو ہم یہاں پر بھی پراسپرٹی بن جاتے, آئی لینڈ آف پراسپیرٹی بن سکتے تھے. دوسروں کے ساتھ حسد کرنا, تو باہر سے پیسہ تو نہیں لایا, اسی ملک کے پیسے سے بنا ہے. وہ بھی آپ نے اس ملک کے پیسے سے کیا بنایا؟ وہ سڑکیں بنا کے رشوت لے کے بھاگ گئے. جو پرائرٹیز تھی وہ کی نہیں ہے اور نان پرائرٹیز کو آپ نے پرائرٹیز دے دی. تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. میں یہ بتا رہا ہوں یہ تین چیزیں, ول آف دی پیپل از دا ول آف دی پیپل کہ یہ قرارداد کے مطابق چلیں گے, اور ول آف دی پیپل کو حفاظت کرنی ہے کس نے؟ اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن, ول آف دی پیپل. یہ ان کا حلف نامہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور قائد اعظم کا یہ بیان وہ اتھارٹی فوج کو دے کے گئے ہیں, سیاستدانوں کو نہیں دے کے گئے. ان کو پتا تھا. دیکھیں نا 73 کانسٹیٹیوشن میں کیا کیا گڑبڑے ہوئے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ڈال کے سارا سسٹم ہی خراب کر دیا. تو جناب علی یہ جو ہے, یہ میں ابھی بھی خطاب جو فوج پاکستان کا جو ہے نا 21 فروری کو نکال لیں, یہ کوئی بھی نکال سکتا ہے. اور یہ دیکھ لیں فوج کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے. یہ ضرور لکھا آپ سیاست میں نہیں آئیں گے لیکن وہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کروا سکتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں نے چائنا میں دیکھا ہے, وہاں پولیٹیکل پارٹی آگے, بالکل پولیٹیکل پارٹی, لیکن پی ایل اے پیچھے کھڑی ہے. سوال ہی نہیں پیدا کہ پولیٹیکل پارٹی بھی ادھر ادھر ہو جائے. ان کی پی ایل اے پیچھے کھڑی ہے, اس کے ہر وقت کھڑی ہے, ہر وقت کھڑی ہے. اب یہ سیاسی مسئلہ ہوا ہے نا یہاں, آپ نے دیکھا نہیں ہے لداخ میں, تو ان کی پی ایل اے کیا کر رہی ہے؟ وہ پوری اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے کھڑی ہے. یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں, کھوٹے سکے آ جائیں اور جو ہمیں چیز دی گئی تھی اس کے خلاف قانون بنائیں. ہمارا آئین نہیں بنا, ہمیں آئین کو یہ چیزوں کو تھوڑی سی دوبارہ ترتیب دینی پڑے گی. یہ جو الیکشن, یہ سلیکشن ہو رہی ہے, سلیکٹڈ ہے. یہ سلیکٹڈ پارٹیز نہ کریں الیکشن, لوگ پہلے اپنے نمائندے چنیں علم اور حکمت والے, وہ جو پول بن جائیں پھر پولیٹیکل پارٹیز کو کہیں جن میں سے آپ لوگوں کے سامنے چلے جائیں, جس کے نمائندے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے وہ نمائندے حکومت کریں گے. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن صحیح لوگ ہوں گے نا, یہ سلیکٹڈ لوگ تو نہیں. عوام کی سلیکشن پہلے ہونی چاہیے. جس دن عوام کی سلیکشن ہوگی ول آف دی پیپل, پاکستان کہیں سے کہیں چلا جائے گا. اور کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں مجھے پوچھیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ رائی صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا آئینی حوالے سے رائی صاحب نے بہت اچھا کلیریفائی کیا, اور انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ عمران خان صاحب آج کل اپوزیشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ نیب کے رولز کو چینج کر کے عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو این آر او تو دے دیا. تو یہ کس قسم کا این آر او وہ کہہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے نیکسٹ پروگرام تک آپ سے ناظرین اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.